فائل کی طرف، لی اضافہ ہے غنن مضاف الیہ، بمعنی صاحب، منع کرنا مالدار شخص کا حقوق کو، شین یعنی اہوے دیے، ننگے آر ہے، بد ہے، اچھا نہیں یہ کام، یعنی اگر پیسہ والا ہے اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہے، وہ حقوق نہیں دیتا ہے، یہ نہ دینا، منع کرنا ہے بھی، بس مانا کیا ہوا، اضافہ ہوا مصدر اپنے فائل کی طرف، فائل کیا تھا، لی اضافہ ہے غنن کی طرف، غنن مضاف الیہ، غنین سے غنن بن گیا، حقوق مفعول مانع ہے۔ اچھا یہ منع مبتدا، شیء خبر ہے، او کمل برفع عملیہ، مکمل کر لو رفع کے ساتھ اس کے عمل کو، کب ان مضیف الی المفعول، مظہر اگر مفعول کی طرف اضافہ ہے تو مفعول کو جا دے دے گا، اب بعد میں فاعل لائیں گے، فاعل مرفوع ہو جائے گا، وہو کثیر، یہ کیا ہے، زیادہ ہے، ان لم یذکر الفاعل، اگر فاعل ذکر نہیں ہے، کیا زیادہ ہے، مصدر کا مفعول کی طرف اضافہ ہونا زیادہ ہے، اگر فاعل حذف ہو تو، فاعل اس کے بعد مرفوع ہو کر ذکر نہ ہو، بلکہ کیا فاعل حذف ہو زیادہ ہے، مفعول کی طرف اضافہ کرنا، اما مصدر کو مفعول کی طرف اضافہ کرے اس کے بعد فاعل کو مرفوع ذکر کرنا، یہ کم ہے، زیادہ نہیں۔ وَكَمِّن بِرَفْعٍ عَمَلًا يُضِيفُ إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ كَثِيرٌ إِن لَّمْ يَذْكُرِ الْفَاعِلَ، اگر فاعل ذکر نہ ہو یہ زیادہ ہے، نہ ہو، لا يسعم الانسان من دعاء الخير۔ اچھا اب دیکھیں گے، من دعا، دعا مصدر ہے، اضافہ ہوا خیر مفعول کی طرف، دعا اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہے، فاعل حذف ہوا ہے، فاعل حذف ہے۔ اچھا انسان ممنوع نہیں ہوتا ہے دعائے خیر سے، دعائے خیر کی دعا کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے، ہوتا ہے سست، زیادہ دعا کرنا ایسی بات ہے نہیں ہے، جتنا وہ دعا زیادہ کرنے جائے گا چست ہوتا جائے گا، کرتا ہے وہ قلیل، اچھا وہ قلیل ذکر، اما فاعل ذکر ہو تو یہ کم ہے، کیا کم ہے، مصدر مفعول کی طرف اضافہ ہو اس پہ جر دے دے، بعد میں فاعل مرفوع ذکر ہو، یہ اس طرح آنا کم ہے، اس طرح استعمال کرنا ہو۔ بذل مجہود مقل زین، بذل کرنا مجہود کو، مجہود یعنی فرض کر لے فقیر ہے، فقیر کو بدل کرے، کیا مقل، وہ شخص جس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، کم نہیں ہے، خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کو بدل کرنا زینت ہے، ایک دم مالدار ہے، کروڑوں روپے ہے، ڈالر ہے، ہر قسم کے کرنسی اس کے پاس موجود ہے، جیسا آج کل کے طالب علموں کی طرح ہے، یعنی یہ پیسے ان کے پاس، ہاں ایک قرآن خانی کے لیے جاتے ہیں تو اگر 3-4 گھنٹے صرف ضائع ہوتے ہیں، بقیہ 50 روپے تو لاتے ہیں، جمع کر کے کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ایک دفعہ کیا ہے، ایک استاد فقیر کسی کو کچھ دے دیتا ہے، ایک دفعہ طالب علم جو مالدار ہے وہ دے دیتا ہے، تو فقیر کا دینا وہ زیادہ کیا ہے، زینت کی زینت ہے، ہاں بذل مجہود بدل مفعول کی طرف اضافہ ہو گیا، فاعل بعد میں مقل فاعل بادل ہے، یہ بدل مبتدا ہے، زین اس کے لیے
وخصه بعضهم بالشعر، بعد میں کہا یہ صورت شعر کے ساتھ خاص ہے، اسی صورت یعنی مصدر اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو اور بعد میں مرفوع فاعل مرفوع ذکر ہو، یہ شعر میں ہو سکتا ہے، نثر میں ورد، لیکن یہ بات رد کی گئی بقوله تعالیٰ، بلکہ قرآن کے اندر بھی اس طرح استعمال ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دیکھیں حج البیت، حج مصدر کی طرف اضافہ ہے، قصد کردہ بیت کا، کون قصد کرتا؟ من فاعل حج ہے، من اپنے سلسلے کا فاعل حج، حج مفعول کی طرف اضافہ ہوا، قرآن میں اس طرح استعمال ہے۔ شعر کو رد کریں، شعر کے ساتھ خاص ہونے والی بات کو رد کر دیتے، نہیں کہ شعر کو رد کر دیتا، شعر میں تو استعمال ہوتا ہے اس طرح، بعد میں کہا یہ صرف شعر کے ساتھ خاص ہے، یہ بات رد ہے، بلکہ کیا نثر میں بھی استعمال ہوتا۔ تتمۃ قد یضاف الی الظرف توسعا، گاہی مصدر کو ظرف کی طرف اضافہ کرتے ہیں وسعت دیتے ہوئے، یہ مصدر فاعل یا مفعول کی طرف اضافہ، فاعل یعنی فاعل یا مفعول سمجھ، مفعول بہ، گاہی اس میں کیا ہے مصدر کے اندر وسعت دیا، کیا کیا مفعول فی کی طرف اس کو اضافہ کر کے جر ہوئے، یا یہ توسع کہاں توسع؟ وقد یضاف الی الظرف، ظرف کی طرف اضافہ کیا جاتا مصدر کو، توسع کس میں دیا؟ مصدر میں، یا کہا کہ نہیں توسعا ظرف میں توسع دیا، ظرف ایسی چیز ہے کہ ظرف کیا ہے گاہی کیا ہے منصوب ہوتا ہے مفعول فی کی نہ، گاہی کیا ہے اس کو جر دیتے ہیں اضافہ کرتے ہیں، وسعت کس کے اندر دیا ہم نے؟ ظرف کے اندر، دونوں کا استعمال ہے توسعا۔ فیعمل فیما بعدہ الرفع والنصب، تو پھر کیا کرے گا؟ اچھا جب مفعول فی کی طرف اضافہ ہوا مصدر تو اس کے بعد فاعل بھی ذکر ہوگا، مفعول بھی ذکر ہو جائے گا، رفع و نصب دے دے گا۔ كحب يوم عاقل لحوا، سبن خبر ہے، سبیون سے سبن بن گیا ہے، خبر ہے وہاں مرفوع ہے، اعراب تبدیل میں آ گیا، کہتا ہے کہ حب یوم مفعول فی کی طرف اضافہ ہو گیا، عاقل فاعل حب ہے، لحوا مفعول حب ہے، یعنی کسی دن عاقل شخص کا پسند کرنا لہو چیز کو، لہو نہیں کہتے لعیب، خواہشات کو پسند کر دینا یہ سبن ہے، بچگی ہے، بچگانہ حرکت ہے، یہ کوئی عاقلانہ کوئی حرکت تو نہیں ہے۔ وجر ما يتبع ما جر مراعاة لللفظ، جرد اس کو جو تابع واقع ہوا ہے اس کا جس کو جر دیا گیا ہے، جس کو جر دیا گیا اس کے تابع کو جر دو۔ یہ جر ممکن ہے فعل امر حاضر کا صیغہ ہو، ممکن ہے فعل ماضی مجبور کا صیغہ، جر دیا، اچھا جر دیا جائے گا اس کو جس کے کیا ہے جس کو، اچھا اس کو جر دیا جائے گا جو تابع واقع ہوا اس کا جس کو جر دیا گیا تھا۔ اچھا وجر ما یتبع، جر دو ما اس کو جو تابع ہے، کس کا تابع ہے؟ ما جر جس کو جر دیا گیا تھا اس کے تابع کو جر دے دو، مراعاۃ لللفظ، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، لفظ مجرور ہے لہذا تابع کو بھی جر دے دو۔ نحو عجبت من ضرب زید او ظریفی، دیکھیے ضرب مصدر زید کی طرف اضافہ ہے، زید کے لیے ظریف کو صفت لایا، ہاں جر دے دیا ظریفی کو، کیونکہ زید مجرور ہے لفظ،
ظریف کو بھی جر دیا. وَمُرَاعَ فِي الْاتِّبَاعِ الْمُحَلَّ، اگر کوئی تابع لانے میں محل کا اعتبار کرتا ہے، محل کا رعایت کرتے ہوئے محل والا اعراب دیتا ہے تو فَرَفَعَ تَابِعَ الْفَاعِلِ، پھر کیا کرے گا؟ اگر محل کا اعتبار کرے تو محل کا اعتبار کیا تو کیا کرے گا؟ رفع دے دے گا فاعل کے تابع کو اور نصب دے گا تابع مفعول کو. وہ فاعل و مفعول جو مجرور ہے لفظاً، جو لفظاً مصدر اضافہ ہو کر جر دیا، اس کے تابع کو محل کا اعتبار کرتے ہوئے رفع اور نصب دیتا ہے تو فحسن الفعل، اس کا یہ کام اچھا ہے، اچھا کام ہے. یعنی یہ قاعدے کے مطابق خلاف قاعدہ نہیں ہے. كقوله السالك الصغرة يغوان سالكها مشي الحلوب عليها الخيعل الفضل. شاید مثال دیکھیں کس پر ہے؟ کیا ہے؟ السالك صغرة اليغوان سالكها مشي الحلوب عليها الخيعل الفضل. دیکھیں یہ مش اضافہ ہے حلوب کی طرف. حلوب کیا ہے؟ مصدر اپنے کس کی طرف اضافہ ہو گیا؟ فاعل کی طرف. فاعل کی طرف. خیال اس کے لیے کیا ہے؟ صفت لایا. فضل اس کے لیے کیا لایا؟ صفت لایا. علیہ الخیال فضل. فضل صفت ہے. فضل علیہ یہ خبر مقدم. خیال کیا ہے؟ مقدم. وقت یہ جملہ پھر کیا صفت ہے؟ فضل لفظ حلوب کے لیے کیا کیا؟ صفت لایا گیا ہے. اچھا حلوب لفظ مجرور محلا مرفوع کیونکہ فاعل ہے وشا کے لیے. فضل کو ہم نے رفع دیا. فضل کہتا ہے کہ وہ سیر کرنے والا شخص کہاں سے کرتا ہے؟ الصغرتی صغرے پہ، یعنی مشکل راستوں پہ سیر کرنے والا، خوفناک راستوں پہ سیر کرنے والا. اچھا وہ بیدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے. ایسا سالک جو ہوشیار ہو، وہ ہے کہ وہ ان راستوں پہ چلتا ہے اس عورت کی طرح چلتا ہے. مشیل حلو یعنی عورت کو کہتے ہیں جو بدکار ہو. بدکار عورت کی طرح چلتا ہے. وہ بدکار عورت جس کے جسم پر کیا ہے؟ ایسا کپڑا ہو یہاں سے آستین نہ ہو، یہاں کا پھر شخص ایسی عورت جو کیا ہے؟ فاجرہ ہے، فاسقہ ہے، اور اس کا ایسا کپڑا ہے جو آستین نہیں ہے اور جسم پر بھی ایک ہی کپڑا چالا وغیرہ بھی پہنتی نہیں ہے. ہاں اس عورت کی طرح وہ ہے کہ وہ چل رہا ہے. سر نابے بات مشیل حلوق حلوق فاجرہ عورت. علیہ الخیر خیر یعنی وہ کپڑا جس میں آستین نہ ہو. فضول اس عورت کو کہتے ہیں جس کے جسم پر ایک کپڑا ہو. ہاں دعا کرے نہ کرے ٹھیک. وقوله قد كنت داینت بها حصانا مخافة الافلاس واللیانا. اچھا یہ واللیانا تو پھر کیا ہے؟ افلاس پر. افلاس مفعول ہے، مجرور ہے، لفظ مجرور ہے، معنی منصوب ہے. لیانا کو ہم نے منصوب دے دیا. اچھا اس کا تشریح کر لیتے ہیں. وقت کم رہ گیا. تتمۃ يجوز في طابع المفعول مجرور اذا حذف الفاعل مع ما ذكر الرفع. اچھا آپ دیکھیے وہ مصدر جو اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے اس کے تابع کو کیا اعراب دے دیا؟ مفعول جو مجرور اس کے تابع کو نصب بھی دے سکتے ہیں
اور اچھا نصب بھی لے سکتے ہیں، جر بھی لے سکتے ہیں، لفظ کا رعایت کرتے ہوئے جر، محل کا رعایت کرتے ہوئے نصب، اور رفع بھی لے سکتے ہیں اس کو، اس تابع کو۔ مصدر اضافہ ہے مفعول کی طرف، مفعول کے تابع کو رفع، نصب، جر۔ اعلیٰ نصب تو سمجھ میں آتا ہے، جر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن رفع کس بنا پر ہے؟ رفع کس بنا پر؟ رفع اس بنا پر کہ مصدر کو مجبور قرار دے دے، وہ اپنے نائب فاعل کے، یہ مفعول نہیں، یہ گویا کہ نائب فاعل ہے۔ وہ ہے کہ اس مصدر کے تقدیر میں ہم فعل مجبور رکھتے ہیں، ہم کے ساتھ یا ماں کے ساتھ فعل معلوم نہیں رکھتے، اس بنا پر اس کو کیا کریں گے؟ جائز ہے تابع مفعول جو مجرور ہے یہ حذف ہو مع ذکر، اوپر والی دو صورتوں کے علاوہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ یجوز کا فاعل الرفع، رفع جائز ہے۔ اچھا کس بنا پر رفع دیتے ہیں؟ علی تقدیر المصدر بحرف مصدری موصولا، وہ ہے کہ مصدر کے تقدیر میں ایسا حرف مصدری جو موصول ہے، اس حرف مصدری کے ساتھ بفعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی مصدر کے تقدیر میں آپ نے اس فعل کو فرض کیا جو امر یا ماء مصدریے کے ساتھ آیا ہے، وہ فعل وہ کون سا فعل ہے؟ فعل ہے مجبور۔ فعل کے تقدیر میں ان یا ماء فعل ہے مجبور فرض کرتے ہوئے آ کر وہ ہے کہ مصدر کو اپنے نائب فاعل کی طرف، نائب فاعل مجبور تابع کو آپ رفع دے دیں۔